बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मस्जिद अक्सा का पूरा इतिहास कि इज़राइल इसके लिए इतना जंग क्यों कर रहा है। प्यारे दोस्तों, मस्जिद अल अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस जिसकी पूरी हिस्ट्री, पूरा इतिहास आज की इस वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे। तो दोस्तों, इस पूरी दुनिया की सबसे पहली मस्जिद अल हरम है और दूसरी मस्जिद अल अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस, जैसा कि किताब सही बुखारी जिल्द नंबर 2 में हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि मैंने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस ज़मीन पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद अल हराम। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैंने फिर पूछा। उसके बाद तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद अल अक्सा। मैंने फिर पूछा कि इन दोनों मस्जिदों में कितने सालों का गैप है, यानी कितने सालों का फासला है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 साल का। तो दोस्तों, इससे मालूम हुआ कि मस्जिद अल हराम को बनाने के ठीक 40 साल बाद मस्जिद अल अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस को भी बनाया गया। लेकिन बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अल अक्सा को सबसे पहले किसने बनाया, यह जानना आसान नहीं है, क्योंकि इस बारे में बहुत सारी अलग अलग रिवायतें मिलती हैं। किसी रिवायत के हिसाब से सबसे पहले फरिश्तों ने बनाया और किसी रिवायत के हिसाब से सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, किसी के हिसाब से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने, तो किसी के हिसाब से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, और किसी के हिसाब से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने, और इस तरह की बहुत सारी रिवायतें मिलती हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अब सबसे पहले बनाने की सही रिवायत कौन सी है, या अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। खैर दोस्तों, हम बात करेंगे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बनाने के बारे में कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसको किस तरह जिन्नातों से बनवाया था। लेकिन यह जानने से पहले आपको यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस शहर के बारे में जानना होगा। तो चलिए जानते हैं यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस शहर के बारे में। तो दोस्तों, बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अल अक्सा जो दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक शहर है जो यरूशलेम में मौजूद है। इसका पूरा इतिहास, इसकी पूरी हिस्ट्री आसानी से आप इस वीडियो में समझ पाएंगे। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को आधा अधूरा न देखें, पूरा देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, इस शहर को गौर से देखिए जिसको लोग आज बैतुल मुक़द्दस या फिर यरूशलेम के नाम से भी जानते हैं, जिसको दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक जाना जाता है। अगर दुनिया के इतिहास में से यह दावा किया जाए कि लोगों की सबसे ज़्यादा जानें इसी शहर के लिए ली गईं, तो यह कहना गलत न होगा, क्योंकि हिस्ट्री में जितनी ज़्यादा जंगें इस शहर को पाने के लिए लड़ी जा चुकी हैं, इतनी जंग शायद ही किसी और शहर के लिए लड़ी गई होगी। और दोस्तों, इस शहर के बारे में यह भी मशहूर है कि इस शहर का हर हिस्सा हर जगह पाक, साफ, पवित्र और मुक़द्दस है। और इस शहर को इस दुनिया के तीनों ही इब्राहिमी धर्मों के लोग जैसे कि यहूदी, ईसाई और मुसलमान भी हद से ज़्यादा मुक़द्दस यानी पवित्र मानते हैं। और दोस्तों, यहूदी धर्म के हिसाब से हमारी दुनिया की शुरुआत इसी शहर से हुई थी। यहाँ तक कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को उनके वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बान करने की तैयारी भी इसी शहर से शुरू की थी। और इसी शहर में वह दीवार भी मौजूद है जिसको यहूदी लोग सबसे ज़्यादा पवित्र मानते हैं। यह वही दीवार है जो वेस्टर्न वॉल या दीवार गिरिया के नाम से भी मशहूर है। यह दीवार उसी हैकल सुलेमानी का बचा हुआ हिस्सा है कि जिसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हज़ारों साल पहले जिन्नातों से बनवाया था। प्यारे दोस्तों, और अगर ईसाइयों की बात करें तो इनका यह मानना है कि इसी शहर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी हुई थी और उनको सूली पर भी इसी शहर में चढ़ाया गया था।
اور عیسائیوں کا سب سے خاص چرچ بھی یہیں موجود ہے۔ اور دوستوں، اگر مسلمانوں کی بات کی جائے تو الاقصی نام کی وہ مسجد، جس کو اسلام دھرم میں تیسری سب سے پوتر جگہ مانا جاتا ہے، یعنی مکہ مدینہ کے بعد مسلمانوں کا اگر سب سے زیادہ اہمیت کسی جگہ کو دیتے ہیں تو وہ یہی جگہ ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے یہ شہر سب سے پہلا قبلہ ہے، کیونکہ کعبے سے پہلے مسلمان اسی شہر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے حساب سے جب آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پر گئے تھے تو اسی شہر کے مسجد الاقصی کے اندر پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے سبھی نبیوں نے نماز پڑھی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ساتھ بہت سارے نبیوں اور بزرگوں کی قبریں بھی یہاں پر موجود ہے۔ اس لیے اسلام میں اس کو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے، جس سے اس شہر کا مرتبہ، اس شہر کی ویلیو اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ شاید اسی وجہ سے اس شہر کو پانے کے لیے بیتے اتہاس میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے بیچ جنگ ہوتی رہتی تھی، اور ان کی یہ جنگیں صرف 15 یا 20 سال تک نہیں چلیں بلکہ کئی سالوں تک چلتی آئیں، اور آج کے زمانے میں بھی اس شہر کو پانے کے لیے یہ جنگ ہو رہی ہے۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ابھی اس شہر کے لیے مسلمانوں سے جنگ کرنے والے عیسائی نہیں بلکہ یہودی لوگ ہیں۔ خیر دوستوں، اب جانتے ہیں کہ اس شہر کے اتہاس کے بارے میں کہ آخر اس شہر کی شروعات کیسے ہوئی، اور آج کے زمانے میں یہ شہر جس حالت میں ہے، اس حالت میں اس کو کس نے پہنچایا۔ دراصل دوستوں، جانکاروں کی مانے تو یہ پوری طرح سے کلیئر ہو چکی ہے کہ آج سے لگ بھگ 7000 سال پہلے بھی اس شہر میں انسان آباد تھے، جس کی وجہ سے اس شہر کو اب دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں سے ایک شہر مانا جاتا ہے، اور درج کی گئی ہسٹری کے حساب سے دیکھا جائے تو اس شہر کو سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے حاصل کیا تھا۔ پیارے دوستوں، وہی داؤد علیہ السلام جن کو یہودی اور عیسائی دھرم کے لوگ ڈیوڈ کہتے ہیں، داؤد علیہ السلام نے اس شہر کو حاصل کرنے کے بعد اس کو اپنے سلطنت کی راجدھانی بنایا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس علاقے پر لگ بھگ 33 سال تک راج کیا تھا۔ ان کے بعد ان کی حکومت ان کے بیٹے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس چلی گئی تھی۔ وہی سلیمان علیہ السلام جن کو یورپ میں سولومون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ہیکل سلیمانی نام کی مشہور بلڈنگ کو بھی جناتوں سے بنوایا تھا، جس کے اندر تابوت سکینہ کو رکھا گیا تھا۔ تابوت میں سکینہ ایک ایسا صندوق ہے، ایک ایسا بکسا ہوا کرتا تھا جو حد سے زیادہ خاص ہوا کرتا تھا۔ اس صندوق کے اندر پرانے گزرے ہوئے بہت سارے مشہور نبیوں کے تبارک ہوا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ خیر، حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال فرمانے کے کئی سال بعد یہودیوں کی سب سے بڑی بربادی اس وقت شروع ہوئی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لگ بھگ 600 سال پہلے بابل کے رہنے والے ایک ظالم بادشاہ جس کا نام بخت نصر تھا، اس کے یہودیوں سے بہت ہی سخت دشمنی تھی۔ بس اسی دشمنی کے چلتے اس نے ان لوگوں پر یروشلم شہر میں ایسا حملہ کیا کہ اس شہر کو پوری طرح سے تباہ برباد کر دیا، اور مشہور ہیکل سلیمانی جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں سے بنوایا تھا،
اس کو بھی پوری طرح سے گرا دیا گیا، جس کے اندر موجود تابوت سکینہ کہاں غائب ہو گیا اس کا پتہ آج تک نہ چل سکا۔ پیارے دوستوں، ہیکل سلیمانی کے گرنے کے بعد بس ایک دیوار ہی بچ گئی جہاں آج جا کر یہ یہودی روتے ہیں، اور جس کو ویسٹرن وال یا دیوار گریا کہتے ہیں۔ خیر دوستوں، اس حملے کے بعد جب ہزاروں یہودی مارے گئے تو اس سے کہیں زیادہ یہودیوں کو اس بادشاہ نے غلام بھی بنایا اور غلام بنا کر اپنے ساتھ اپنے علاقے یعنی بابل لے کر چلا گیا، اور اس کے کچھ سالوں کے بعد ہی یعنی 1540 عیسیٰ پورو میں ہی سر دا گریٹ نام کے ایک یونانی رحم دل بادشاہ نے اس شہر بابل پر بھی حملہ کر دیا، جس بابل شہر کے بادشاہ نے یہودیوں کو تباہ برباد کیا تھا اور غلام بھی بنایا تھا، اور ان یہودیوں کو جن کو ظالم بادشاہ بخت نصر نے غلام بنایا تھا ان سبھی غلام یہودیوں کو بھی آزاد کرایا اور ان کو اپنے وطن چلے جانے کی بھی اجازت دے دی۔ یہ لوگ نہ صرف اپنے وطن واپس بلکہ انہوں نے سائرس کی مدد سے اس مشہور عمارت ہیکل سلیمانی کو پھر سے بنوا لیا، مگر وقت بیتتا گیا اور پھر سن 17 عیسوی کے زمانے میں دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت یعنی رومن سلطنت نے یروشلم شہر پر حملہ کر دیا۔ رومن شہنشاہ ٹائٹس جب اس شہر میں گھسا تو اس کی فوج نے پورے شہر میں آگ لگا دی، ساتھ ہی ساتھ ہیکل سلیمانی نام کی اس عمارت کو بھی پوری طرح سے برباد کر دیا، اور جیسے جیسے وقت بیتتا گیا ویسے ویسے یہودیوں کا رومن سلطنت کے انڈر میں رہنا اور بھی زیادہ مشکل ہونے لگا۔ پھر جب 135 عیسوی میں یہودیوں نے سلطنت کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی، لیکن بغاوت کے شروع میں ہی پورے شہر پر ہل چلا کر اس کو پوری طرح سے ویران کر دیا۔ یہودیوں کی اس خاص جگہ جہاں ہیکل سلیمانی ہوا کرتی تھی وہاں کوڑا اور گندگی ڈالنا شروع کر دی، اور پھر یہ شہر کئی صدیوں تک ویران رہی، اور پھر 638 عیسوی میں مسلمان کے اگلے خلیفہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شہر کو رومن سلطنت سے جیت لیا تھا۔ اس کے بعد کئی سالوں تک یہ سلطنت مسلمانوں کے قبضے میں تھا، مگر شروع سے ہی یہودی فوج اس کو پانے کے لیے کوشش کرتی رہی، لیکن لاکھ کوششوں کے باوجود حاصل نہ کر سکی۔ مسلمان کے آپس میں اختلاف کی وجہ سے کمزور پڑ گئی تو 1099 میں ہی یہودی فوج کی رومن شہر کو ایک بار پھر سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی، مگر کچھ ہی دنوں تک کی یہودیوں کے ہاتھوں میں رہا۔ اس کے بعد ایک نام ایسا آیا کہ جس کا نام تھا صلاح الدین ایوبی، کہ جس نے بچپن سے ہی قسم کھا لی تھی حاصل کرنے کی۔ آخرکار 1187 عیسوی میں یہ شہر مسلمانوں کے انڈر میں آ گیا تھا، یعنی کہ صلاح الدین ایوبی نے فتح حاصل کر لی تھی۔ اس کے بعد بھی عیسائیوں اور مسلمانوں کے بیچ کئی جنگ لڑی گئی، لیکن لاکھ کوششوں کے بعد بھی عیسائی حاصل نہ کر سکے، اور اگلے 600-700 سالوں تک یہ شہر مسلمانوں کے انڈر رہا۔ پیارے دوستوں، آپ کو بتا دیں کہ 1517 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کے انڈر میں سلطان سلیم اول کے انڈر میں رہا، اور 1517 سے لے کر 1917 تک کی یہ شہر عثمانیہ سلطنت کے انڈر میں رہا۔ اس شہر میں 1892 میں ریلوے لائن بچھائی گئی، اور اسکینڈل میں اس شہر میں بہت سارے وکاس کیے گئے۔ 1917 تک سلطنت عثمانیہ کمزور پڑنے لگی، اور 1917 عیسوی میں آخری وقت میں آخرکار برٹش امپائر نے سلطنت عثمانیہ یعنی فلسطین پر قبضہ کر لیا، اور یہی وہ سمے تھا جب الگ الگ علاقوں سے یہودیوں کو بلا بلا کر قبضہ دیا جانے لگا، اور آخرکار برٹش نے 1948 میں یونائٹڈ نیشن اسرائیل دیش کا اعلان کر دیا، اور آدھا اسرائیلیوں کو اور آدھا فلسطینیوں کو دے دیا گیا، اور دھیرے دھیرے ان اسرائیلیوں نے لڑتے لڑتے جو فلسطین کا حصہ تھا 1/3 فلسطین پر بھی قبضہ کر لیا۔ دوستوں، اگر اس ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں
اور اپنے دوستوں کو ضرور سے ضرور شیئر کریں۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ایسے ہی معلومات، دینی معلومات کی ویڈیو ہم لاتے رہتے ہیں۔ ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔